آدم نے انہیں جب یاد کیا، آدم نے انہیں جب یاد کیا، رب نے معافی سے نواز دیا۔ آدم نے انہیں جب یاد کیا، رب نے معافی سے نواز دیا۔ پہلے تخلیق محمد کی، پہلے تخلیق محمد کی، رب نے پھر جگ یہ آباد کیا۔ پہلے تخلیق محمد کی، رب نے پھر جگ یہ آباد کیا۔ یہ شعر حدیث شریف کے مطابق ہے۔ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے کوئی چیز بنائی تو میرا نور پیدا کیا، پھر اس نور کو منتقل کیا حسب نسب میں۔ جس پہ حسب نسب کا پردہ پڑا ہوا ہے وہ ویسے ہی کہے گا ہمارے جیسے تھے۔ جس نے حقیقت پر نظر کی اپنے جیسا مر جائے گا، منہ سے نہیں نکلے گا ہمارے جیسے، نہیں بول سکے گا کہ ہمارے جیسے صورت میں آئے ہم کو سکھانے کے لیے، وہ اصل میں اللہ کے نور ہیں۔ پہلے تخلیق محمد کی، رب نے پھر جگ آباد کیا۔ امام ادریسی، ان کا بہت زبردست تعلق تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے۔ انہوں نے بھیک مانگی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو اس کی کفیل اور ضامن آپ بنے، کہ بھیک دیں۔ بھیک دی کا ہوگا ایسے جس نے سلسلے سے وفا کی اور شیخ سے وفا کی ہوگا، اور ہوا ہے۔ تو ان کی نظر کرم پڑ جائے تو وسیلے سے ہوتی ہے شیخ کی۔ وہ شیخ کون ہے نہیں ہے اللہ جانے، لیکن اصول تو ایسا ہے نا، وہ ڈھونڈے آدمی پھرے شیخوں میں، کس شیخ میں یہ بات ہے نہیں ہے۔ اگر آمد دیکھے تو پھر صبر کریں، جب تک کہ یقین میں جلد بازی نہ کریں۔ بہرحال اس میں ہم نے یہ باتیں کی، اس میں اور کہ نظر کرم سے ایمان اتر جائے، قرآن بھی اتر جائے گا، ہر چیز کی حقیقت جب تک اس کی نظر نہیں پڑے گی کچھ نہیں ہوگا۔ تو آقا جی نے امام ادریسی کو کہا، میں نے تیرے اور قرآن میں دوستی کرا دی ہے۔ بہت بڑی انعام کیا امام ادریسی پر۔ امام ادریسی عربی کے لفظ ہیں ایسے کہ میں نے اور تیرے قرآن میں دوستی کرا دی ہے۔ تو امام ادریسی کہتے تھے یہ چھوٹی سی آیت ہے، والذی قدر فہدی، ایسے اور بھی چھوٹی آیت ہے، ان میں ایک آیت ہے چھوٹی سی، کہا یہ چھوٹی سی آیت کو اگر میں تفسیر کروں اور جو مضمون آج میں نے کہا ہے کل وہ نہیں لوٹاؤں گا، 1000 سال بھی بولوں ختم نہیں ہوگی۔ آقا کے کہا جو بیان آج کے دوسرا وہ بیان نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کروں گا، اور 1000 سال تک میں بولتا رہوں، عجائبات بولوں گا، وہ بیان میرا کل کیا نہیں ہوگا، اس سے نیا آتا رہے گا۔ یہ کرم حضرت محمد مصطفیٰ، جب تک ان کی نظر کرم نہیں ہوگی، پڑھ پڑھ کے قرآن مر جائے اور پڑھ پڑھ کے مر جائے۔ اب پتہ نہیں، ہم آگے تو نہیں بول سکتے کہ بچ جائے گا، ایمان والا مرے گا یا بے ایمان مرے گا، کیونکہ جب تک کہ دل میں اثر نہیں آئے گا خدا رسول کی عظمت کا تو ظاہر پڑھنا کچھ نہیں کرے گا۔ اگر ظاہر پڑھنے کا کوئی اہمیت کم ہے اور دل کی اہمیت زیادہ ہے تو آقا جی الفاظ نہ کہتے۔ صحابہ میں سے ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، بعض عجمی تھے، الفاظ نہیں نکلتے تھے ان سے، جیسے حضرت بلال اشہدو کو اسہدو کہتے تھے۔ ایسے اولیاء میں بھی ہوئے ہیں جن کے الفاظ صحیح نہیں ہوتے تھے قرآن سے، لیکن دل میں عظمت محبت اتر چکی تھی۔
تو آقا جی نے کہا تمہارے بعد لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم او حناجرہم، ان کے گلے یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہی رہے گا۔ بتاؤ کیوں کہا؟ یہ کس لیے کہا؟ پڑھیں گے لیکن جب تک دل میں اثر قرآن کا نہیں آئے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اتنا اچھا پڑھیں گے کہتے تیر کے جیسے صحیح کریں گے قرآن کو، لا یجاوز حناجرہم تراقیہم، یہ دل سے نہیں اترے گا۔ بتاؤ اور یہ اترے گا کیسے؟ یہ اترے گا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی محبت دل میں آئے گی ایمان آئے گا۔ تو محبت ان کی کیسے آئے گی؟ جب ان کے محبت والے کام کریں گے تو محبت آئے گی نا۔ جو داڑیاں مونڈے گئے تو محبت کا کام کیا، یہ تو حکمت سنت تھی۔ نماز وقت بے وقت پڑھی، محبت کا کام کیا۔ اب جواب دیں اس کا کہ ہماری تمہاری طاعت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ داڑیاں رکھیں نہ رکھیں، مطلب دل سے آئے یا کافر ہے مسلمان ہے، کیونکہ ہم لوگ سے اعمال ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن جس کے نبی سے تعلق رکھنا ہے، اس نے کسی کا نہیں سوچنا کہ فلانا داڑھی والا ایسا تھا، فلانا کافر ہے۔ اس نے سوچنا ہے میں نے حضرت محمد مصطفیٰ سے بنانی ہے، مجھے تو ان کی بات ماننی ہے۔ اس میں ایسی باتیں، ایسے خیالات نہیں آئیں گے، وہ نکل جائے گا۔ من خاف عدل، جو ڈرا وہ نکل گیا۔ فرض نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کیوں نہیں کہتے ہیں یا رسول لبیک، ہم کمزور ہیں، دعا کریں ایمان مضبوط ہو جائے۔ ہم کسی کی بات کو سوچیں نہ سوچیں تو آپ کی بات کو سوچیں۔ پتہ نہیں قرآن میں کہاں تک آیا ہے، کوئی آپ کی بات مان بھی لے، اگر دل میں بوجھ ہے ایمان والا وہ نہیں ہے۔ بتاؤ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کو اپنا حاکم، اپنا نبی، اپنا رہبر سب کچھ نہ مان لے، اور جو آپ کہیں یا فیصلہ کریں، جو بھی آپ کہیں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ان کے دل میں حرج بوجھ نہ ہو، خوشی سے مانا ہو۔ مانا تو خوشی نہیں تھی، دیکھا تو خدا تعالیٰ اس لیے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، علم زیادہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہاں ہے خدا کی مدد، کہاں ہے خدا کی رحمت؟ نہیں ہے نا۔ تو قرآن میں رحمت ختم ہو گئی ہے، نماز میں برکت، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہماری نیت دل ٹھیک نہیں ہے، خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، اس لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تقریر کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں۔ تقریریں بھری ہوئی ہیں، عالم بھرے ہوئے ہیں، کتابیں تفسیریں بھری ہوئی ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ مضبوط کر دے تاکہ ہم کو آسانیاں ہو جائیں۔ ہاں، اس وجہ سے بیٹھتے ہیں۔ میرے پاس جاہل لوگ نہیں آتے ہیں، اکثر پڑھے لکھے آتے ہیں، بہت سمجھدار صلاحیت والے ہیں، لیکن ان کی بھی متیں ماری ہوئی ہیں۔ سیانہ کوا گو پہ بیٹھتا ہے، رخ نہیں دیتے خدا رسول۔ ان پر زیادہ مصیبت آتی ہے، جاہل پہ کم آتی ہے۔ وہ جاہل ہے، اس کو سمجھو وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کا گناہ ایک ہوتا ہے نا، ایک نہیں ہوتا۔ تو احتیاط کیا کریں۔ آپ لوگ ڈگریاں لیے ہوئے لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ کی ڈگری پہ بڑی مصیبت آئے گی۔ دنیا میں چھوٹ ہے لیکن انصاف جزا موت کے بعد ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں ہوتا تو کوئی کافر ہی نہ رہتا، نہ فرعون رہتا، نہ کوئی، تو فرعون رہا 400 سال رہا، خدائی کے دعویٰ کیا، کتنے کافر بڑے بڑے آئے گئے۔ یہ تمہارے پیچھے نہیں پڑا، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پیچھے پڑا، ورنہ اس کی کیا جرت تھی جو نسبت رسول رکھیں، جو نسبت رسول رکھیں۔ اولیاء کہتے ہیں شیر بھی بھاگ جاتا ہے وہاں سے، سامنا نہیں کرتا، لیکن سچے نہیں ہے نا، سچے نہیں ہے۔ خدا ہم کو آپ کو سچا کر دے اور عاشق رسول بنا دے انشاءاللہ۔ ایک نظر محمد پڑ جائے، دل میں ایمان اتر جائے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی، چلو۔